السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست انجینئر شہباز مغل آج ایک نئی بات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے۔ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ 1973 کی بات ہے کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا اور وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائرا کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائرا نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئیں۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھیں۔ اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کے گفت و شنید اور باؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ اس دوران گولڈا مائرا اٹھیں، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹیں اور بولیں، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکریٹری میری سیکریٹری کے پاس بھجوا دیجیے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائرا نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا، اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں 1 روٹی کھانے پر ہی اتفاق کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائرا نے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم کی کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور اس کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہی ہوتا ہے۔ گولڈا مائرا کی دلیل میں وزن تھا، لہٰذا اسرائیلی کابینہ کو اس کی سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائرا کا اقدام درست تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے نے گولڈا مائرا کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائرا نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ اپنے استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب کے مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کو کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی ہم اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائرا نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھایا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائرا انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا تھا۔ اسی دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا
انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائرا کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائرا کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ گولڈا مائرا کا انٹرویو کرنے والے نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبالٹر جبل الطارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ وہ یہ موقع تھا جب گولڈا مائرا کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا تھا۔ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ گولڈا مائرا کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادری اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلابان 1400 برس قبل کس طرح جہان بہان بن گئے، ان کی ننگی تلواروں نے کس طرح 4 بر اعظم فتح کر لیے۔ اگر پرشکوہ محلات، عالیشان باغات، رزق و برق، لباس، ریشم اور کم خواب سے آراستہ و پراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی چھنکار ہمیں بچا سکتی تو تتاریوں کی ٹڈی دل فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود ساختہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ فتوحات کو گنتی ہے، محل لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کرو، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مغرب میں علم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور طاؤس اور رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تن آسانی، عیش کشی اور عیش پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طلبلا نوازوں اور وظیفہ خور شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابی سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، لباس، محل، جواہرات نہیں۔ افسوس، صد افسوس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے نا آشنا رہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے۔
دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا ہوسٹ اور دوست انجینئر شہباز مغل۔